اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ مؤمن کا آغاز ہو رہا ہے 24ویں پارے میں سے۔ سورہ مؤمن کے اندر بہت ساری تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم اللہ سے دعا کرو، وہ تمہاری دعا سنتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ اس سے آگے اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ وہ لوگ جو اللہ کی عبادت سے روگردانی کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر کیونکہ دعا کا ذکر ہو رہا ہے تو یہاں دعا کو ہی عبادت قرار دیا گیا۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ اب دیکھیں نا، نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز کے آغاز سے لے کر اینڈ تک اللہ کی تسبیحات کے سوا دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ ساری دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے علاوہ آپ التحیات للہ والصلوات جتنی آپ پڑھتے ہیں، پھر اس میں درود ابراہیمی ہے، ساری دعائیں ہیں۔ تو نماز کو عبادت بھی قرار دیا لیکن دعا قرار دیا۔ تو فرمایا ادعونی استجب لکم، اللہ سے دعا کرو وہ تمہاری دعا قبول کرے گا، اور وہ لوگ جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں انہیں ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، دعا یہ بنیادی چیز ہے، اور اسے سنت کے مطابق اگر کیا جائے تو یہ قبول بھی لازم ہوتی ہے۔ اب سنت کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سے مانگنے کا سب سے بہترین وقت رات کا آخری پہر ہے۔ یہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے نا، یہ رات کا آخری پہر ہے، کیونکہ اس پہر میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ منادی کرتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے شفا مانگنے والا، بخشش مانگنے والا، اولاد مانگنے والا، رزق مانگنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو وہ لوگ جن کو مسائل ہوں اور حل نہ ہو رہے ہوں تو ان کے لیے بہتر حال یہی ہے کہ وہ رات کے آخری پہر میں اٹھیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، تہجد کی نماز ادا کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، تو اللہ ضرور ان کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اور دوسرا، دعا کیونکہ عبادت ہے، اس کی قبولیت کی شرطیں بھی ہیں کچھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب بھی دعا کرنی ہے نا آپ نے دعا کے آغاز میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ وہ کنہیں بھی الفاظ سے کر سکتے ہیں، یعنی یہ کہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی حمد و ثنا ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا ہے، ٹھیک ہے، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، یا کوئی اور الفاظ، درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ تو اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کے نبی پر درود، اس کے بعد اپنی دعا، پھر آخر میں آپ نے دوبارہ اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کے نبی پر درود بھیجنا ہے، تب جا کر آپ کی دعا قبول ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جو بندہ اللہ کی حمد اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام نہیں بھیجتا، اس کی دعا رک جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ اس کے آداب میں سے ہے کہ جب آپ اللہ کی حمد و ثنا اور درود نہیں پڑھیں گے دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے دیکھیں نا، نماز میں تشہد کے اندر درود ابراہیمی کو لازم قرار دیا گیا۔ اب دیکھیں، وہ درود صرف آخری نبی پر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ابراہیم علیہ السلام ان کی ساری آل، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری آل، تو یہ درود پڑھنا ہے تب جا کے آپ کی نماز ہوگی۔ تو دعا ہے۔ اسی طرح سورہ حامیم سجدہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے دشمنوں کا ذکر کیا۔ جہاں پر نیک لوگوں کا ذکر آیا وہاں اللہ کے دشمنوں کو انجام بھی اللہ نے ذکر فرمایا، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اللہ رب العالمین اپنے دشمنوں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے جہنم میں ڈالے گا، اور پھر ان کے الگ الگ درجے مقرر کر دے گا۔ یہ بھی بڑا اہم ہے کہ صرف جہنم میں ہی نہیں ڈالا جائے گا بلکہ ان کے درجے ہوں گے۔ جتنا بڑا گناہ، جتنا بڑا دشمن، جتنا بڑا باغی، اس کو اتنی بڑی سزا دی جائے گی۔ جیسے کہ قرآن میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہوں گے، یہ بھی اللہ کے دشمن ہی ہے نا۔ منافق کون ہوتا ہے؟ اوپر سے کلمہ پڑھنا، اندر سے کافر، عبداللہ بن ابی، منافقین۔ تو فرمایا کہ وہ جہنم کے پیندے میں ہوں گے، بالکل نیچے، اور
اللہ کے دشمنوں کی کیٹیگریز اللہ تعالیٰ بنائے گا کہ اس کو کس قسم کا عذاب دینا ہے. تو یہاں پر یہ بھی آ گیا. اور اسی طرح پھر سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر بھی کیا ہے جو اللہ کے دین پر پختہ ہوتے ہیں. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ, وہ لوگ جنہوں نے یہ اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, اور اس پر ڈٹ گئے. اچھا, یہ جب اللہ کو آپ مانتے ہیں نا, یعنی اسلام میں بندہ آتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ مثلا بندہ چھوٹی موٹی چیزوں پر, دنیا کے پیچھے, پیسے کے لیے, مال کے لیے, ٹھیک ہے جی, تھوڑی سی لالچ کے لیے دین ہی چھوڑ دے, قرآن سے روگردانی کر لے, اللہ کے نبی سے بے وفائی کرے. ایسا نہیں کرتے. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا اللہ اللہ ہے, ہمارا رب اللہ ہے, اور اس پر ڈٹ گئے. ٹھیک ہے, یہ ڈٹنا بھی فرض ہے. تو فرمایا ان کے لیے کیا ہوگا, تتنزل علیہم الملائکہ, میں ان کے لیے مدد کے لیے فرشتے نازل کروں گا. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم غم نہ کرو, پریشان نہ کرو. وابشروا بالجنہ, اور ان کو بشارت دی جاتی ہے جنت کی جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو اسلام پر ڈٹ جائے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے فرشتے بھیجتا ہے. لیکن ڈٹنا کیا ہوتا ہے, ہر مسئلے پر, حلال حرام, جائز ناجائز, محرم غیر محرم کا مسئلہ, گھر کے مسائل, خاندانی مسائل, رسم و رواج, ان کے سامنے ڈٹنا ہے. اصل یہ ڈٹنا ہے. مثلا فوتگی ہو گئی, ٹھیک ہے, بندہ جا کے جناب تیجے دی روٹی, 7ویں کی روٹی, 40ویں کی روٹی, آپ کو پتہ ہے جو فوت ہوا ہے ان کے گھر کھانا کھانا ہے ہی ناجائز. او بھائی, ان کے گھر والوں کے لیے آپ نے بنانا ہے چے جا کے وہاں سے جا کے کھانا ہے. تو یہ سارے کے ساتھ شادیوں کے اوپر اچھے خاصے ہم نے دیکھا ہے دین کی سمجھ والے لوگ بھی بے حیائی, کنجر خانے, مہندی کے نام پر وہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے ڈٹنا, کہ شادیوں پر, غمیوں پر, رسومات کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا اور وہاں پر اللہ اس کے رسول کی بات کو مقدم رکھنا. یہ ہے اصل. نماز تو سارے ہی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھ لیتے ہیں, ظاہری شوشہ بھی بناتے ہیں, لیکن شادی غمی پر بڑے بڑے حاجی ثناء اللہ ہم نے الٹے دیکھے اور الٹے گرتے دیکھے ہیں. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نہیں کچھ کر سکتے. بچوں کی تربیت کریں, بچوں کو استقامت پر ڈٹ کے رکھیں, تو پھر انشاءاللہ اللہ ان کی مدد کرے گا. اور یہی موقع ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا ہے اور آزماتا ہے. اس کے بعد سورہ شورا ہے. سورہ شورا میں اللہ رب العالمین نے مشاورت کا حکم دیا ہے. اچھا, جتنے بھی لوگ ہیں نا مسلمان, ان کے لیے مشاورت کرنا, مشورہ کرنا یہ بڑا اہم ہے. آپ دیکھیں نا, میرا ایک شعبہ ہے, ان کا ایک شعبہ ہے, آپ کا ایک شعبہ ہے, ہر بندہ اپنے شعبے میں ماسٹر ہے. ٹھیک ہے, اب میں انجینئرنگ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا, آپ لوگ میڈیکل کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے. ٹھیک ہے, کوئی موبائلوں کے بارے میں زیادہ جانتا ہے, کوئی بندہ اپنی فیلڈ میں, ہر بندے کی اپنی فیلڈ ہے. تو اچھا, اللہ تعالیٰ نے استخارہ سکھایا کہ بھائی اگر کوئی کام کرنا ہو, شادی کرنی ہو, کوئی معاملہ ہو, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ 2 رکعتیں پڑھیں, اللہ سے دعا کریں. اور پھر اس کے ساتھ سورہ شورا میں اللہ نے کیا فرمایا, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, جو بھی تمہیں مسئلہ پیش آ جائے اس میں آپس میں مشورہ کیا کرو. یہ جو ہوتا ہے نا اوندے منہ کھڑے ہو جانا اور چل پڑنا بغیر مشورے کے, یہ ناجائز ہے. کئی نوجوانوں کو, لڑکوں کو دیکھا گیا کہ وہ من مرضی کرتے ہیں, ڈھٹائی. یہ نہیں کرنا, پوچھ لینا ہے اس سے جو اس فیلڈ کو جانتا ہے. اب دیکھیں نا, قرآن میں اللہ نے فرمایا, ہم نے 2-3 دن پہلے پڑھا تھا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تم اہل الذکر یعنی علم والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں نہیں علم. تو بات یہ ہے کہ جس کو علم ہے وہی جانتا ہے نا کہ اس کو کیا جواب دینا ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اپنے امور میں مشورہ کیا کرو. فَإِذَا عَزَمْتَ, جب تم استخارہ کر کے, مشورہ کر کے کسی بات پر پختہ ہو جاؤ, تمہیں سمجھ آ جائے کہ یہ کام ٹھیک ہے, یہ شادی ٹھیک ہے, یہ گاڑی ٹھیک ہے, یہ کاروبار ٹھیک ہے, یہ معاملہ ٹھیک ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ, اگر تم عزم کر لو, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تو پھر اللہ پر توکل کرو. اچھا, بات کیا ثابت ہوئی کہ مشورہ بھی کرنا ہے, استخارہ بھی کرنا ہے, اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے, لیکن جب کسی بات پر تمہیں سمجھ آ جائے کہ یہ بات ٹھیک ہے, پھر اللہ پر توکل کرنا ہے. پھر بھی بھروسہ اللہ پر ہی کرنا ہے کہ برکت کون ڈالے گا, اللہ. دیکھیں نا, کام کاروبار میں برکت ڈالنے والا اللہ ہے. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اپنی ساری قوم کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا کون دیتا ہے, اللہ. شفا گولی میں نہیں ہے. ہمارے پاس کئی پیشنٹ آتے ہیں کہ جی گارنٹی دیو, میں کہا جی گارنٹی لینی ہے تو پانی پیو تو گھر جاؤ. ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ تمہیں شفا ملے گی یا نہیں ملے گی, یہ تو اللہ کے پاس ہے. سنت ہے دوائی کھانا, آپ کھائیں, علاج کریں, شفا اللہ دے گا, چاہے گا تو دے گا, ہو سکتا ہے نہ دے. کسی بندے کے لیے شفا مفید بھی نہیں ہوتی, اللہ نے اس کو ابھی تھوڑا سا جکڑنا ہوتا ہے کہ یہ توبہ کرے. تو آپ جو جی چاہے کر لیں, اس کو شفا نہیں ملے گی. ٹھیک ہے,
تو ایک ہی ٹیبلٹ، میں نے خود یہ سالہ سال ہو گئے، ہم نے ایک ہی ٹیبلٹ سے سیم مرض کے لوگوں کو بالکل ٹھیک ہوتے دیکھا ہے پہلے دن، اور اسی گولی سے دوسرے کو آرام نہیں آتا۔ وہ پوچھتا ہے وجہ کیا ہے، میں نے کہا یہ وجہ ہے کہ اللہ شفا دینے والا ہے، وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ آپ لوگوں کی اوقات کیا ہے۔ ہمارا علم، ہماری تشخیص، ہمارا سب کچھ وہ بالکل ہیچ ہے اللہ کی تدبیر کے سامنے، یہ ہمارا عقیدہ۔ تو ہم تو کہتے ہیں بھائی اللہ نے شفا دینی ہے، آپ انشاءاللہ اس پر عمل کریں۔ اب دیکھیں حجامہ ہم کرتے ہیں، سنت ہے، تو میں ہر دفعہ کہتا ہوں مریض کو، میں کہتا ہوں بات یہ ہے حجامہ سنت نبوی ہے، اس میں شفا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور اللہ نے اس کا حکم دیا۔ باقی یہ مسئلہ کیوں ٹھیک ہوا ہے مجھے نہیں پتا، کئی دفعہ نان سائنٹیفک ایشوز بھی اس سے ٹھیک ہوئے ہیں۔ میرے پاس ایسے کیسز موجود ہیں بیسیوں کی تعداد میں کہ جن کو تمام اسپیشلسٹ فیلڈ کے ڈاکٹروں نے لکھ کے دے دیا تھا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، لکھ کے۔ ہارمونل انبیلنس ہیں، ایسی جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں کہ جو میڈیکلی ٹھیک ہونا ممکن نہیں ہے، انہوں نے تو اپنی سائنس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ ہم نے جب حجامہ کیا، اس بندے نے نماز پڑھی، 2 نفل پڑھے، دعا کی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کی رحمت سے انہونی بھی ہونی ہو جاتی ہے، توکل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد سورہ دخان ہے جی، سورہ زخرف ہے۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے بڑا اہم موضوع ذکر کیا، یہ بھائی سمجھنا ہے آپ لوگوں نے۔ فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو لوگ رحمان کے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو اللہ تعالیٰ ان پر شیطان مقرر کر دیتا ہے، مسلط کر دیتا ہے، فَهُوَ قرین، یہ ان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا قرین، یہ بنیادی طور پر جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ایک تو ہوتا ہے شیطان کا مسلط ہونا، گناہ کیے، بدکاری کی، سود خور، فرمایا شیطان اسے مس کرتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے نا، ہر وقت اس کے کانوں میں وہ وسوسے ڈالے گا، وہ برائی پر چلے گا، تو شیطان اس کا ساتھی، اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ کن پر؟ جو اللہ کے دین سے منہ پھیرتے ہیں۔ اور پھر قرین کون ہوتا ہے؟ حدیث کے اندر بھی اس کی تفصیل ہے کہ قرین وہ جن ہے جو ہر بندے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، جو بھی بندہ پیدا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ایک قرین پیدا ہوتا ہے، وہ اسی کی طرح ہی ہوتا ہے، بچپن سے لے کر موت تک اس نے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ جب بندے کو قبر میں دفن کرتے ہیں وہ پھر چلا جاتا ہے، اس کی عمر زیادہ بھی ہوتی ہے، جنوں کی عمریں زیادہ ہیں۔ اچھا یہ جتنے جادوگر ہیں نا، یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ہمزاد بھی کہتے ہیں اسے، قرین یا ہمزاد، یہ ان کو ان کے ذریعے سے شرکی اعمال کر کر کے، کوئی زیادہ تر تو شیاطین ہی ہیں وہ، تو یہ ان کے ذریعے سے پھر کیا کرتے ہیں کہ کچھ تھوڑا بہت علم، کوئی جھوٹی سچی باتیں ملا کے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ قرین یا جنات انہی پر حملہ کر سکتے ہیں جو اللہ کی پناہ میں نہیں ہوتے۔ جو بندہ صبح و شام کے اذکار، آیت الکرسی پڑھے، نمازیں پڑھے، اسے یہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی ساتھی ہے، یعنی قرین سے مراد ہے ساتھی، وہ شیطان، تو فرمایا ہاں مگر وہ مجھے حق کے سوا کچھ نہیں بتاتا۔ وہ اللہ کے نبی کا ساتھی، وہ مجھے حق کے سوا کسی چیز پر وسوسے نہیں ڈال سکتا۔ اللہ کے نبیوں کو اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، تو ہمارے ساتھ وہ معاملہ کرتا رہتا ہے۔ میں اور آپ اپنی کیٹیگری کو دیکھیں کہ رمضان میں دیکھیں ہم عبادت، اب آپ یہاں بیٹھے ہیں، رغبت ہے، روزے بھی ہیں، قرآن بھی پڑھ لیا، اذکار بھی کر لے، عید سے 2-3 دن کے بعد بندہ کئی دفعہ فجر کی نماز سستی ہو جاتی ہے نا، یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شیطان آپ کو وسوسے ڈال کے گمراہ کر دیتا ہے، بالکل ایمان اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ وہی قرین ہے، اس کا کردار ہے۔ اچھا یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے قرین کے ذریعے دوسرے قرین سے رابطہ کیا، کچھ باتیں پوچھ لیں، ٹھیک ہے جی، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ بیچارہ بے باسی ہوتا ہے، اس کو اتنی ہی معلومات ہوتی ہے جتنی معلومات آپ کے پاس ہیں، غیب کا علم وہ نہیں جانتا۔ دیکھیں غیب کا علم اگر وہ جانتا ہوتا تو سیدنا سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے، جنوں سے کروا رہے تھے نا، جنوں پر اللہ نے انہیں طاقت دی تھی۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنی تلوار کے اوپر کھڑے تھے اور ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ اچھا وہیں اللہ نے روح قبض کر لی۔ اچھا نبیوں کا جسم جو ہے نا، انبیاء کا جو جسم مبارک ہے، اس کو اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا۔ باقی نبیوں کے علاوہ بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ ایسا، کوئی نیک، کوئی ایسا، لیکن یہ اصول نہیں ہے۔ اصول کن کے لیے ہے؟ انبیاء کے جسم کو مٹی پر اللہ نے حرام کر دیا۔ آج بھی ہزاروں نبی جہاں جہاں وہ دفن ہیں، ان کے جسم کو مٹی گلا نہیں سکتی۔ تو سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے، اچھا جنات دیکھ رہے ہیں، نبی ہیں، ان کا جسم تو گلا ہی نہیں، نہ خراب ہوا ہے، حتیٰ کہ وہ جس لاٹھی پر کھڑے تھے اس کو گھننے کھایا، وہ کتنے مہینے لگے ہوں گے، تو وہ
ٹوٹی, نیچے گرے, تو تب انہیں پتہ چلا کہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں. جنات کا یہ معاملہ ہے. تو یہ کوئی اتنی بڑی مخلوق نہیں ہے کہ یہ پتہ نہیں بندہ کھا جاتے ہیں. یہ صرف ہم لوگوں کی برائیاں اور ہم لوگوں کی کمزوریوں اور سستیوں کی وجہ سے یہ ہم پر مسلط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ جن ہے, سورہ جن کے اندر وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ, اللہ کہتا ہے کہ یہ تو انسانوں میں سے لوگ ہیں, یعودون جو پناہ مانگتے ہیں, بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ جنوں کے انسانوں سے, جنوں کے لوگوں سے, فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, یہی وجہ ہے کہ اس وجہ سے وہ سرکش ہو گئے, ان کی سرکشی بڑھ گئی. یعنی یہ انسانوں کی کمزوری اور بد عقیدگی کی وجہ سے ہے کہ ان کی سرکشی بڑھ گئی, ورنہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ قرین ہمارے ساتھ ہے. اگر آپ اللہ کی پناہ میں رہیں اور اطاعت کے اندر رہیں اللہ کی, تو یہ آپ کو کچھ نہیں کر سکتا. آپ پر مسلط یہ تب ہوگا جب آپ گناہ کریں گے. تو یہ ہماری آزمائش ہے, تو ہمیں اس آزمائش میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں رہنا ہے, تب انشاءاللہ تعالی ہمیں مسئلہ ہی کوئی نہیں. اسی طرح سورہ زخرف کے اندر, سورہ دخان کے اندر اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ, اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا. ہم نے یہ پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ مبارک رات سے کیا مراد ہے. یہ 3 مقامات پر آیت آئی ہے. پہلے مقام پر آئی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ, ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں جی معراج شریف, اس کے اوپر ایک الگ سلسلہ چل پڑتا ہے. بعض لوگ شب برات کے نام پر وہ یہ آیت ادھر لگاتے ہیں, حالانکہ یہاں اللہ نے قرآن کا ذکر کیا. یہ سمجھیں ذرا بات, یہاں قرآن کا ذکر کیا کہ قرآن کو اللہ نے کب نازل کیا, ایک مبارک رات میں. دوسری آیت سورہ بقرہ میں ہے, اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. 2 آیتیں ہو گئی. تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اللہ نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو ثابت کیا ہوا کہ مبارک رات سے مراد شب قدر کی رات ہے, جو ابھی یہ دن چل رہے ہیں. آج 23 ہے, 21 تھی, 25 آئے گی, 27, 29, ان میں وہ لیلۃ القدر ہے. تو اس رات میں ہی قرآن کا نزول ہوا اور یہی مبارک وہ رات ہے. تو لوگوں نے لیلۃ القدر کی فضیلت کو کم کرنے کے لیے شب معراج یا شب برات کے اوپر بھی اسی قسم کی عقیدے رکھے ہوئے ہیں جن کا شریعت میں قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بات بھی سمجھنے کے قابل ہے. وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ, اللہ فرماتا ہے کہ ساری امتوں کو اللہ رب العالمین اپنے سامنے کھڑا کرے گا. کل امت تدعا الی کتابہا, ساری امتوں کو ان کے اعمال نامہ کے ساتھ پیش کیا جائے گا. یعنی ہم نے اکیلے نہیں جانا. یہ جو کھاتا لکھنے والے ہیں نا دائیں بائیں, ان کا پورا کھاتا ہمارے ساتھ جائے گا. اگر دنیا کا سپر کمپیوٹر اور دنیا کی یہ ہلکی سی ٹیکنالوجی ایک ایک چیز کو کیچ کر سکتی ہے, تو میرے بھائیو اللہ کا نظام کتنا شاندار ہے. ایک ایک چیز ہمارے سامنے آئے گی. اور دوسرے مقام پہ اللہ نے کیا فرمایا سورہ واقعہ میں, دیگر صورتوں میں, کہ دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے. دائیں ہاتھ والے وہ جن کا اعمال نامہ اچھا ہوگا, بائیں ہاتھ والے روتے ہوئے آئیں گے. تو ہم یہ جو دفتر ہمارے لکھے جا رہے ہیں نا, ان دفتروں کی فکر کرنی ہے ہم نے. اور سب سے زیادہ خطرہ ہمیں ہوتا ہے تنہائیوں میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ آئے گا, اس کی نیکیوں کے ڈھیر ہوں گے, حتیٰ کہ اس کی نیکیوں کو ضائع کر کے اس کے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. تو پوچھا گیا کہ وہ کیوں؟ فرمایا یہ وہ شخص تھا جو تنہائیوں میں اللہ کی بغاوت کرتا تھا. ابا جی نہیں, امی نہیں, گھر والے نہیں, دنیا نہیں, وہاں پر وہ خباثت, شرارت, 2 نمبری, بے حیائی, ظلم کرتا تھا. حالانکہ اسے ایمان تو یہ رکھنا چاہیے تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جہاں ایک تم ہو دوسرا اللہ ہے, وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو فرمایا تنہائیوں میں گناہ کرنے والوں کے اعمال بھی ضائع ہوں گے. تو اس لیے ہم توبہ کریں کہ تنہائیوں میں ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے کہ یہاں آج مجھے صرف اللہ ہی دیکھ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. 24واں اور 25واں پارہ الحمدللہ ہم نے مکمل کیا ہے. کل انشاءاللہ کیونکہ 24ویں رات ہے تو جفت راتوں کے اندر ہمارے 3 لیکچرز انشاءاللہ میں مرکز میں دوں گا. تو کل کا ہمارا یہ خلاصہ قرآن بھی ہم مرکز میں بیان کریں گے. اور اس کے بعد جو اعتکاف بیٹھے ہیں لوگ, ان کے لیے ایک ٹاپک ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے, اللہ کی توحید کی قسمیں. دیکھیں نا, اللہ کی توحید کی بھی اقسام ہیں آگے, اس کے بارے میں لیکچر انشاءاللہ ہم مرکز میں دیں گے. تو انشاءاللہ 8:45 بجے ہم نے وہاں پہنچنا ہے.
کیونکہ آج کل وہ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں تراویح کی، پھر باقی 4 رات کو پڑھتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ 9 بجے کے قریب وہاں پہلے خلاصہ بیان کریں گے 10-15 منٹ، اس کے بعد کیونکہ معتکفین ہمارے تقریباً 150 کے قریب ہیں، خواتین اور مرد، تو چلیں وہ لوگ 10 دن ہمارے پاس آئے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ان میں سے ایک ہی قرآن و سنت پر آ جائے، کوئی عقیدے کی اصلاح کر لے، وہ غیر اللہ کا در چھوڑ کے اللہ کے سامنے جھکنا شروع کر دے. اصل تو مقصد یہی ہے نا، نبیوں کی دعوت ہی یہ تھی کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو. تو انشاءاللہ کل ہم انشاءاللہ مرکز چلیں گے. یہاں سے ہم نے تقریباً 8:40 پہ نکلنا ہے، جو ہمارے ساتھ چلنا چاہے موسٹ ویلکم. ڈاکٹر صاحب یہ سوال ہے کہ زکوٰۃ جیسے ہر بندے پہ فرض ہو جاتی ہے ایک مخصوص مال کے بعد، تو زکوٰۃ اس نے سال کے اندر ایک مرتبہ ادا کرنی ہے. اگر وہ زکوٰۃ وہ رمضان کے اندر ادا کرتا ہے تو اس کو زکوٰۃ کے ادا کرنے کا زیادہ ثواب ہوتا ہے؟ دیکھیں رمضان میں اعمال میں برکت آ جاتی ہے. باقی یہ جو ہے نا جی نفل کا فرض جتنا ثواب ہے فرض کا 700 گنا، ایسی کوئی حدیث ہمیں نہیں ملی. ٹھیک ہے، رمضان میں ہر عمل کے اندر برکت اللہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر نیت کی بنیاد پر بھی نیکیاں ملتی ہیں. اسلام میں صرف عمل ہی نہیں ہے، اسلام میں یہ ہے کہ جو بندہ اچھے کام کی نیت کر لے اس کا ثواب جاری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھے کام کی نیت کی نہیں کر سکا، نفلی کو کام تھا، پھر بھی اجر ملے گا. اور برے کام کی نیت کی اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تم نے نیت اس نے کر لی ہے، اس وقت تک لکھنا نہیں جب تک کر نہ لیں عمل. تو اللہ کی رحمت کا معاملہ بڑا وسیع ہے. تو زکوٰۃ جو ہے وہ سارا سال دے سکتے ہیں، رمضان میں دینا لازم نہیں ہے. آج کل لوگ رمضان ٹو رمضان اس لیے چلتے ہیں کہ چلیں ان دنوں کے اندر برکت ہے، یہ بابرکت ایام ہیں تو میں ان کے اندر زکوٰۃ دوں. ورنہ بہت ساری دنیا میں لوگ ایسے ہیں کہ جو عام دنوں میں بھی زکوٰۃ دیتے ہیں اور دینی چاہیے. دیکھیں نا، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر صبح. ایک دعا کرتا ہے یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اسے اور دے، دوسرا دعا کرتا ہے یا اللہ جو روکتا ہے تو بھی روک لے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت 1 روپیہ 10 روپے 50 روپے آغاز صدقے سے کریں. ٹھیک ہے، تاکہ دن کے وقت اللہ دینے والوں کو اللہ دیتا ہے. تو یہ تو پورے سال کا عمل ہے. تو زکوٰۃ آپ جب جی چاہے دے سکتے ہیں. نماز میں اگر ٹوپی پہنی اور گر گئی ہے نماز کے دوران تو اسی ٹائم اٹھا لیں یا بعد میں؟ دیکھیں نماز اور ٹوپی کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹوپی، پگڑی، امامہ پہننا سنت ہے. ٹوپی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پہنی، یعنی مرفوع کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر نے ٹوپی پہنی ہو. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ثابت ہے؟ کپڑا، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامہ پگڑی باندھی ہے سیاہ رنگ کی. ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیاہ رنگ کی پگڑی پہنی ہے تو یہ پہننی چاہیے. باقی یہ نہیں کہ دوسری پگڑیاں پہننا جائز نہیں ہے. سفید کپڑے کو بھی پسند فرمایا سب سے بہترین کپڑا سفید ہے. سیاہ رنگ کا امامہ پہنے تو امامہ پہننا اللہ کے نبی کی سنت ہے. ٹوپی صحابہ نے پہنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، یعنی ٹوپی بھی پہن سکتے ہیں آپ، بس اس حد تک ہے. تو یہ ایک شعائر ہے مسلمانوں کا، ایک نشانی ہے، تو اسے استعمال کرنا چاہیے. باقی کوئی بندہ یہ شرط لگائے نا کہ جس نے ٹوپی نہیں پہنی اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ غلط بات ہے. ٹوپی کا نماز کے ساتھ لنک نہیں ہے. آپ جائیں نا موٹر وے پر جی ٹی روڈ پہ مساجد بنی ہوئی ہیں، پلاسٹک کی ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں، کھڑے ہو جائیں تو کئی لوگ نا آپ کے سر کے اوپر ٹوپی رکھنا شروع کر دیں گے اگر آپ نے نہیں پہنی. وہ بھائی اللہ کے بندے، ایک سوال یہ ہوا کہ ٹوپی پہننے سے نماز نہیں ہوتی. دوسرا سوال یہ ہے کہ داڑھی رکھنے کا تو حکم ہے نا. آدم سے لے کر محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی نبی ایسے نہیں تھے جن کی داڑھی نہ ہو. اس میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں. دیکھیں نا ہارون علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے. جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، قرآن میں لکھا ہوا ہے جب آئے تو وہ بنی اسرائیل والے ظالموں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی سے پکڑ لیا. غصہ نہیں جس طرح بندے نو آندا، تو فرمایا اے میرے بھائی تو مجھے داڑھی سے کیوں پکڑتا ہے؟ میں تو ان کو سمجھاتا رہا، یہ مانتے ہی نہیں. بدبخت قوم تھی نا. تو بات یہ ہے کہ داڑھی ہر نبی کی سنت ہے، ہر نبی کی سنت ہے. اب کوئی بندہ یہ سوال کرے جس نے داڑھی رکھی ہے یا نہیں رکھی، جس نے داڑھی نہیں رکھی اس کی نماز ہو جاتی ہے. ٹاپک ہے نا، داڑھی پر اختلاف کوئی نہیں. داڑھی جس نے نہیں رکھی اس کی نماز ہو جاتی ہے. تو سارے یہ کہیں گے یار نماز تو ہو جاتی ہے، داڑھی مونڈنا اس کا غلط عمل ہے. زیادہ سے زیادہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں. تو اس طرح امامہ یا پگڑی پہننا اچھی چیز ہے،
افضل عمل ہے, پہننا چاہیے, مسلمانوں کی نشانی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی نے نہیں پہنی ہوئی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ دونوں چیزوں کو ڈسٹنگوش کر لیں. پودگی والے گھر میں کھانا کھانا مطلب جائز نہیں ہے, لیکن جس طرح دور سے رشتہ دار بعض اوقات پہلے یہ اچھا سوال ہے. دیکھیں میت والے گھر کے اندر وہ غم میں ہوتے ہیں, ظاہر ہے ان کا باپ, بھائی, بہن, بیٹی, ماں فوت ہوگی. اب وہ لوگ کھانا پکائیں, لوگوں کی تواضع کریں, غلط بات ہے. کئی لوگ تو ہمارے پاس آتے ہیں, میرے پاس پچھلے دنوں ایک پیشنٹ آئے, وہ پیشنٹ تھے تو میں نے کہا آپ نے یہ ٹائم لیا تھا, کہندا ہے اسی فوتگی دا کھانا کھان گئے سی, یعنی اس کے یہ الفاظ ہیں کہ اس لیے ہم لیٹ ہوئے ہیں, ہم نے ٹائم لیا تھا کہ ہم فوتگی کا کھانا کھانے گئے تھے. یعنی لوگوں میں یہ ٹرینڈ بھی ہے, غلط بات ہے, حرام ہے, بالکل جائز نہیں ہے. لیکن جس میت کے رشتہ دار کراچی, لاہور, اسلام آباد, یعنی 4 گھنٹے کے سفر سے آئے ہیں, ظاہر ہے بہنیں ہیں, بھائی ہیں, دور کے رشتہ دار ہیں, تو وہ باہر کے لوگ نہیں سمجھے جاتے, وہ ان کی فیملی کے لوگ سمجھے جائیں گے. مثلا دور سے 2-4 فیملیاں ان کی آ گئی ہیں, اب وہ انہی کے خاندان میں شمار ہیں. جو بندہ کھانا ہمسائے بنا رہے ہیں یا گھر والے قریبی کو بنا رہے ہیں تو اس میں وہ لوگ کھانا کھا سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے تو کھانا ہے, لیکن انہوں نے یہ کھانا میت کا نہیں کھانا, انہوں نے ان کے گھر والوں کا فرد ہونے کے ناطے کھانا ہے, کیونکہ وہ دور سے آئے ہیں. لیکن ساتھ والا ہمسایا, دوسرے محلے سے آنے والا, اسی شہر کا رہنے والا, اپنا گھر بار رکھنے والا, بما اہل و عیال وہاں پر پہنچے ہوتے ہیں جی روٹی کھان, وہ ان کا بندہ مر گیا مقروض, اور وہ تمہیں کھانے کھلائیں, تو اس سے بچنا چاہیے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب غزوہ موتا کے اندر سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں نا, تو اس وقت ظاہر ہے ان کی فیملی غم میں تھی, نوجوان اللہ کی راہ میں جان قربان کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ, کیونکہ آج وہ غم میں ہیں. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے بیٹے ہیں, آپ نے حکم دیا ہے کہ ان کے گھر والوں کے لیے آپ لوگ کھانا تیار کریں, نہ کہ ان کے گھر والوں سے جا کے کھائیں. بھائی جو سنت ہے نا اس میں برکت ہے, اور اس کے اندر معاشرے کے اندر وبال بھی نہیں آتا اور غریب کے اوپر بوجھ بھی نہیں پڑتا. اسلام میں تو شادی اور غمی کو رکھا ہی اللہ نے بڑا آسان ہے. یہ تو ہماری رسومات ہیں جن کی وجہ سے اب دیکھ لیں شادیاں مصیبت بنی ہوئی ہے, تیل, مہندیاں, فلانے ٹماکے, اور کروڑوں کے خرچے ہیں, تیسرے دن طلاق. عمومی طور پہ یہی چل رہا ہے. حالانکہ وہی نکاح بڑے آسانی سے ہو سکتا ہے, بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ سنت کے مطابق ہوگا, سادہ طریقے سے ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے اسی طرح ہی شادیاں ہوئی ہیں, بالکل سادہ. اگر وضو میں کسی حصے کو 3 سے زیادہ دفعہ دھونا ہے تو شروع سے کرنا ہوگا وضو. ہاں دیکھیں وضو میں جو اجزاء ہیں آپ کے, ان کو ایک بار دھونے سے بھی وضو ہو جاتا ہے. مثلا کسی بندے نے ایک بار اچھے طریقے سے وضو کیا, اپنے اعضاء کو صحیح طریقے سے دھو لیا, تو اس کا وضو کمپلیٹ ہے. یہ منیمم ہے. 2 بار دھونے سے بھی ہو جائے, صحیح بخاری میں 3 حدیث ہیں. 3 بار دھونا میکسیمم ہے. غلطی سے کسی نے 4تھی بار دھو لیا تو وضو ہے, ٹھیک ہے, مثلا غلطی ہوگی. جان بوجھ کر وہ 4-4 5 بار دھوئے تو یہ وہ غلو کر رہا ہے, حد سے تجاوز کر رہا ہے. وضو پھر بھی اس کا ہو جائے گا, لیکن اسے گناہ ملے گا کہ کیوں وہ سنت کی مخالفت کر رہا ہے. تو 1 یا 2 یا 3 بار اپنا وضو کریں, یہ کافی ہے. غلو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا کیا اللہ کے نام سے ثابت ہے؟ دیکھیں نماز کے بعد اجتماعی دعا مدینہ منورہ کے اندر ہی, کیونکہ نماز باقاعدہ جماعت کے ساتھ پڑھائی گئی. فرض تو ہو گئی تھی معراج پر, لیکن اس وقت کیونکہ مکہ تھا, لوگ اپنے اپنے گھروں میں یا چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی تھی. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے, وہاں پر مسجد قباء کی بنیاد رکھی, پھر مسجد نبوی کی بنیاد, تو مسجد نبوی میں پھر 5 وقت نماز, وہ پورا پروسیس شروع ہوا. تو وہ جو 10 سالہ آپ کا دور نبوت ہے, اس میں کسی صحیح حدیث میں ایسا نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرتے ہی ہاتھ اٹھا کر مختصر دعا کی ہو. اچھا, جو تسبیحات نماز کے بعد بیان کی ہیں وہ ساری ہیں دعائیں. اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک, اور دعائیں ہیں. تو وہ ہیں ساری دعائیں, لیکن ان دعاؤں کو ایز اے تسبیحات اور اذکار کرنا ہے. میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ دعا وہ نہیں ہوتی
کہ جس میں ہاتھ ہی اٹھائے جائیں. ہماری اکثر دعائیں وہ ہیں جو ہاتھوں کے بغیر ہیں. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو برکت دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ دعا ہے نا، تم پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں. اچھا، سلام کرتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ، یہ آپ دن میں 100 بار کرتے ہیں. تو دعا صرف وہ نہیں ہوتی جس میں ہاتھ ہی اٹھائے جائیں. بر صغیر پاک و ہند کی سوسائٹی میں لوگوں کے دماغوں میں یہ پتہ نہیں کس نے گھسیڑ دیا ہے کہ دعا صرف وہ ہے جس میں ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کی جائے. حالانکہ اس کے علاوہ بے شمار دعائیں ہیں، سارا دن دعائیں ہیں. تو اجتماعی دعا کا اللہ کے نبی سے کوئی تصور نہیں ہے. تسبیحات سنت میں جو ہیں وہ کریں، وہ دعائیں ہیں وہ پڑھیں. اس کے بعد کوئی بندہ انفرادی طور پر چاہے کہ میں نے اللہ سے دعا کرنی، چاہے گھنٹہ کرتا رہے، کوئی ٹینشن نہیں. اللہ کون سا منع کرتا ہے، وہ ایک الگ عبادت ہے، وہ کرتا رہے. بیٹھا ہوا ہے امام، کوئی بندہ آیا آ کر کہے میرے گھر میں فاقے ہیں، فلاں کو کینسر ہے، دعا کریں، وہ دعا کروا دیں. اب یہ ہے کہ اب اس نے ڈیمانڈ کر دی نا زندہ سے، دعا کا کہا تو وہ دعا کروا دے، باقی بھی کر لیں ساتھ. اس کی دلیل ہے صحیح بخاری میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے. ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور ہلاک ہو گئے، قحط سالی ہے، بارش کوئی نہیں، بہت مشکل میں ہیں، اللہ سے دعا کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے ہی ہاتھ اٹھا لی، یا اللہ اللہم صیبا ہمیں اسقنا مغیثا، یا اللہ ہمیں بارش دے. اچھا، اللہ کے نبی نے جب دعا کی تو صحابہ فرماتے ہیں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک ابھی نیچے نہیں آئے تھے کہ فوری طور پر اللہ نے بادل بھیجے، بارش شروع ہو گئی. دیکھیں یہ مستجاب الدعوات تھے نا. اگلے جمعے میں وہ پھر بندہ آیا، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بارش ہوئی کہ اب رکنے کا نام نہیں لے رہی. تو پھر آپ نے دعا کی، وہ اللہ نے روک دی. بات سمجھ آئی ہے؟ تو دعا کہنے پر، ڈیمانڈ پر کر سکتے ہیں. ایک اپنی مرضی سے سنت تسبیحات کرنے کے بعد چاہے سارا دن مانگے، کوئی منع نہیں. یہ جو ہمارے ہاں سلام پھیر کر 20-30 سیکنڈ کی دعا کا ایک رسم چلی ہوئی ہے، اچھا آپ دیکھیں گے کہ جتنے لوگ یہ 20-30 یا سیکنڈ کی یا 1 منٹ کی دعا نماز کے بعد کرتے ہیں، ان میں سے 99% مسنون تسبیحات اور اذکار نہیں کرتے. دعا سلام پھیرا نال ہی سنتا پڑھنا شروع ہو گیا. یعنی پورے نبوی سسٹم کو چینج کر کے ایک چیز کو داخل کر لیا، اور جو نہ کرے انہوں کہتے ہیں فلانا ہے یہ دعا نہیں کرتے، حالانکہ وہ دعائیں کر رہا ہے اللہم انت السلام. بات یہ ہے کہ ہر چیز کا مقابلہ دیکھیں. قنوت نازلہ ہے، نماز کے اندر قنوت کرنا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. جب 70 قاریوں کو شہید کیا گیا جو لے کر گئے تھے سیکھنے کے لیے، تو آپ سے نے 40 دن قنوت کی، وہ نہیں کریں گے. یہ ہر نماز کے بعد دعا کرنے والے قنوت نازلہ کبھی نہیں کریں گے. تو یہ فرقہ واریت ہے. سنت پر عمل کرنا چاہیے، فرقہ واریت سے بچنا چاہیے. جو جنت اور جہنم کا سلسلہ ہے، سزا وغیرہ، وہ ابھی سے شروع ہو چکا ہے لوگوں کا یا قیامت کے بعد ہی شروع؟ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، یعنی اس کا حساب کتاب شروع ہو گیا. لیکن برزخ کے اندر جب تک بندہ رہے گا قیامت کے آنے سے پہلے پہلے، تو جو برا ہے وہ دعائیں کرتا رہے گا یا اللہ قیامت نہ، اسے پتہ ہے اب میرا اصل عذاب جا کے شروع ہوگا. اور جو اچھا ہے اسے کہا جائے گا آج نم کا نومت العروس، دلہن کی طرح سو جا، اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی. جنت میں وہ نہیں جائے گا، کھڑکیاں کھل جائیں گی. تو یہ برزخ کا معاملہ ہے. تو اصل حساب کتاب روز محشر میں ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد جنت اور جہنم میں لوگوں کو داخل کر دیا جانا ہے. ٹھیک ہے. اب جو شہید ہیں ان کی روحیں جنت میں پرندوں کی پوٹوں کے اندر ہوتی ہیں، وہ گھومتے رہتے ہیں. تو یہ سارے معاملات برزخ کے ہیں. قیامت کے بعد پھر لوگوں کا اصل ٹھکانہ. اچھا دیکھیں نا، اس میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ سارا حساب کتاب کر لے گا، جنتی جہنمی کلیئر ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد موت کو لایا جائے گا ایک مینڈے کی شکل میں، اور پھر حکم ہوگا کہ اسے ذبح کر دو، یعنی موت کا خاتمہ کر دینا اللہ نے. پھر جو جہنمی ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. قرآن میں اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ اس کی جلد جلے گی، پھر نہیں آئے گی، پھر جلے گی، پھر نہیں آئے گی، یعنی وہ مر نہیں سکتا. اور جو جنتی ہے خالدین فیہا ابدا، اور جہنمی بھی خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں، وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں. یعنی موت کا تصور ختم ہو جائے گا. یہاں تو بندہ جل جائے نا چند منٹ کے بعد مر جاتا ہے، تو جہنمی مرے گا نہیں، اس کی جلدیں نئی آتی رہیں گی. تو اللہ نے موت کو ختم کر دینا ہے. لیکن ابھی وہ سلسلہ نہیں ہے، یہ قیامت والے دن ہی ہوگا. جیسے کہ نماز وتر کے بعد کوئی دوسری نماز نہیں ہے اس دن کے اندر، تو اگر کوئی بندہ استخارہ کرنا چاہے تو نماز وتر کے بعد وہ دو نفل استخارے کے پڑھ سکتا ہے. دیکھیں نماز وتر کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں ادا کی ہیں.
نوافل تو وہ کر سکتے ہیں. اگر استخارہ کرنا اس کے لیے ضروری ہو کہ آج کرنا ہی کرنا ہے تو وہ نماز وطر سے پہلے کر لے. اگر اس نے نماز وطر کر لی ہے اور کوئی اسے مسئلہ پیش آ گیا ہے, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بندے نے کروڑ روپے کی ڈیل کرنی ہے. ہم تو خیر کمزور لوگ ہیں, اتنے لمبے کروڑوں اربوں کے کھاتے ہی نہیں, لیکن دنیا ایسی ہے کہ جو حلال مال میں اربوں روپے کی ڈیلز کرتے ہیں ڈیلی. تو وہ اس کو رات 12 بجے مسئلہ پیش آ گیا, اس کا کوئی وفد آیا ہوا ہے بیرون ملک سے, ابھی اس نے ڈیل کرنی ہے, ہوتا ہے ایسے. تو اب وہ تو ویٹ نہیں نا کرے گا کل کا, تو اگلے تو چلے جائیں گے. تو وہ وہاں پر استخارہ کرے, اپنے اس مسئلے کے بارے میں اللہ سے پوچھے, یا اللہ میں ان سے ڈیل کروں اگر سارا معاملہ ہے تو وہ کر سکتا ہے جسے مجبوری بن جائے. لیکن جسے مجبوری نہیں ہے تو وہ وطروں سے پہلے استخارہ کر لے. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. اور کل کا ہمارا انشاءاللہ لیکچر مرکز میں ہوگا اور وہیں تفسیر, اور وہیں انشاءاللہ ہم وہ توحید کا وہ 20-25 منٹ کا درس ہوگا, اور پرسوں پھر انشاءاللہ ادھر ہی. اللہ خیر کرے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.